अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आजकल इस वक्त हर तरफ चर्चा ये की जा रही है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस है वो बहुत ही शानदार है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका और के दरमियान जाहिर बात है इजराइल भी इन्वॉल्व है, मुज़ाकरात करवा रहा है, जिरगा करवा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जिरगा करवा के पाकिस्तानियों की अपनी मुश्किलात कम की जा सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान का किरदार अमेरिका के लिए मुख्तलिफ ताकतों से, चाहे वो चीन हो, अब ईरान है, जिरगा कराने का या अफगानिस्तान से भी जो है एक बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है। और क्या उस ताल्लुक का पाकिस्तान को फायदा हुआ है? अब मेरी जाती राय बहुत से लोगों को बहुत क्रूड लगती है कि यार मेजर जो है वो बहुत ज्यादा सख्त बात करता है, ये एकेडमिक बात नहीं होती, जुबान के अंदर चाशनी शायद आपको नहीं मिलती। लेकिन एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं इस मामले के ऊपर, इलियट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नदीम हुसैन जो प्रोफेशनल लेक्चरर हैं, उनकी पार्ट टाइम फैकल्टी के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल वो अपना बड़े रेगुलर आर्टिकल्स भी लिखते हैं, एक्स के ऊपर भी वो आपको मिलेंगे। डॉक्टर हुसैन नदीम, ये एक्स पे उनका प्रोफाइल है @HNadeem87 एंड ही इज अ वेरी वेल नोन गाय। और डॉक्टर हुसैन नदीम जाहिर बात है कि अगर जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो अच्छे तरीके से वो नेशनल सिक्योरिटी, स्पेस पॉलिसी, एआई के ऊपर पढ़ाते हैं और पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, तो बड़े अच्छे तरीके से जाहिर बात है कि लोग वो सब्जेक्ट को जानते हैं। उन्होंने इसके ऊपर क्या बातचीत इसके ऊपर जो की है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उनकी जुबानी उन्होंने तो वैसे जो बातचीत की है वो अंग्रेजी में की है, लेकिन मैं तर्जुमा उर्दू में करके आपको वो समझाना चाहूंगा कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट पाकिस्तान के इस जिरगे के किरदार के ऊपर जो है वो तारीखी तौर के ऊपर क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, और पाकिस्तान का जो सवाल है कि इसको फायदा हुआ या नहीं हुआ उसके ऊपर क्या बोलते हैं। डॉक्टर हुसैन नदीम का ये कहना है कि ये मेरे जाती ख्यालात हैं जो तारीखी हकायक और शवाहिद पर मुबनी है। पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी करने की ताज़ा तरीन कोशिशों के बारे में इससे पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे और डाटा की बुनियाद पर हम क्या पेशगोई कर सकते हैं, ये डॉक्टर साहब जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब इसके ऊपर लिखते हैं कि सबसे पहले देखिए कि जोग्राफियाई सियासत से बेहतर कोई चीज नहीं बिकती, ठीक है। जो जियो पॉलिटिकल रेलेवेंस जिसको बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस जिसको बोलते हैं, जिसको इस वक्त अस्करांडू, माजरत के साथ लेकिन इसको अस्करांडू ब्रिगेड ही हम कह सकते हैं, या पटवारियों का जो सोशल मीडिया सेल है जो उसको बहुत बड़ी बला करके बेच रहा है। तो इसके ऊपर डॉक्टर हुसैन नदीम लिखते हैं कि ये अवाम पर अफ्यून की तरह असर करती है, नशे की तरह असर करती है। ये हुक्मरान अशराफिया को हुक्मरानी और जवाबदही से फरार का रास्ता फराहम करती है कि यार मैं अब ये अपनी ऐड कर रहा हूं कि साडा चौधरी बाकी पिंडां दे चौधरियां दे विच बह के पंचायत करा रहा है जी। ये पंचायत कराने की वजह से और इसकी खबरें छापने की वजह से आपके अपने क्या मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटती है। डॉक्टर हुसैन नदीम ये बात ठीक लिखते हैं। मजीद वो लिखते हैं कि एक तो ये हुक्मरानों को, अशराफिया को जवाबदही से फरार का रास्ता फराहम करती है और फौजी डिक्टेटर के लिए इक्तदार पर कब्जा करने का सबसे यकीनी जीना बन जाती है, सीढ़ियां बन जाती है। इस वक्त जो सारे लगे हुए हैं, वाह जी वाह क्या बात है आपकी जाली सैयद दी, तो वाह वाह जनाब फील्ड मार्शल साहब की। तो ये कहानी बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखी है। लेकिन फिर मजीद वो ये भी लिखते हैं कि लेकिन फिर भी कुछ लोग, चाहे वो कितने ही ज़हीन क्यों ना हो, इतनी बड़ी बड़ी खारजा पॉलिसी की फतुहात, सीने पर थपेड़े मारने वाली मरकजी हैसियत और स्ट्रैटेजिक अहमियत के झांसे में फंस जाते हैं हर बार जब इन्हें ये झूठ खिलाया जाता है। ये डॉक्टर साहब ने लिखा। मजीद वो लिखते हैं कि खुशकिस्मती से हम में से कुछ अशखास ने इस मौजू पर काफी इल्मी काम किया है, इसलिए हम इन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और पेशनगोई कर सकते हैं कि ये ताजा तरीन जोग्राफियाई सियासी धोखा आखिरकार कैसे खत्म होगा।
اس کا مطلب اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، تاکہ لوگ ایک بار پھر اس میں نہ پھنسیں، مت پھدو لگیں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ مزید وہ لکھتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جغرافیائی سیاست کے جنون میں مبتلا حکمران اشرافیہ نے پچھلے 70 سالوں سے جغرافیائی سیاست میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، لیکن اس کی قیمت ملک اور اس کے عوام نے بہت بھاری چکائی ہے۔ جنرل یحییٰ خان، اور اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یحییٰ خان دوئم بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، جنرل یحییٰ خان وہ لکھتے ہیں کہ جنرل یحییٰ خان نے امریکہ اور چین کے درمیان آئس بریکر کا کردار ادا کیا، مطلب کہ دونوں کے تعلقات شروع کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا، جس نے کولڈ وار کے دوران طاقت کا توازن امریکہ کے حق میں تبدیل کر دیا۔ کولڈ وار یو ایس ایس آر گزشتہ جو روس کی تھی اس میں اور امریکہ کے درمیان ہو رہی تھی، چائنا ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا۔ اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ طاقت کا توازن امریکہ کے فیور میں آ گیا تھا، اور الٹیمیٹلی پاکستان نے ہی وہ جنگ، ڈالر پاکستان کے جنرلوں نے کمائے اور لڑی افغانوں نے وہ جنگ، اور جیت گیا امریکہ کولڈ وار، جب روس کو شکست ہوئی افغانستان میں، اور آج اسی افغانستان کو دشمن اسی پاکستان بنا کے پھر رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے معاملات۔ لیکن مزید ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، ڈاکٹر حسین ندیم لکھتے ہیں کہ جناب کیسنجر واقعی پاکستان آئے، بیمار ہونے کا ڈرامہ کیا اور چین پہنچ گئے۔ پاکستان کے فائٹر جیٹ کے اندر وہ چین گئے تھے کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا جغرافیائی سیاسی لمحہ تھا، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے جس کا ذکر یہ جغرافیائی سیاسی ماہرین کبھی نہیں کرتے۔ جب جنرل یحییٰ 1971 کے موسم گرما میں امریکہ اور چین کے درمیان امن کی ثالثی کر رہے تھے تو انہوں نے اسے بطور لیوریج استعمال کر کے مشرقی پاکستان میں ظلم و جبر کا بازار گرم کر دیا۔ طارق رحمان صاحب وہاں پہ نئے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، اور انہوں نے 25 مارچ جو گزری ہے گزشتہ روز، اس کے اوپر باقاعدہ ڈیٹیل ایک اپنا بیان جاری کیا ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، اور انہوں نے لکھا کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے کہ 25 مارچ 1971 کی انہوں نے بات کی، غالباً 70 کی بات کی، کہ کس طرح ہماری نسل کشی کی پاکستان کی فوج نے، اور یہ وہ بازار ہے جو گرم کیا گیا تھا اس وقت، جس طرح آج افغانستان کے اندر ایک بازار گرم کیا گیا ہے کشت خون کا عاصم منیر کی جانب سے، اور اس وقت بنگالی نشانے پہ تھے، آج پختون نشانے کے اوپر ہیں۔ یہ بات مت بھولیے گا، اس وقت بنگالیوں کو کہا جاتا تھا کہ مار دو 10-15 ہزار، 1-1.5 لاکھ بہت زیادہ ہے، سب ڈر جائیں گے، لیکن ہوا کیا؟ ملک ٹوٹ گیا۔ آج کہتے ہیں بہت زیادہ آبادی، مار دو 1-1.5 لاکھ پٹھان پختون، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اٹک کے اس پار تک لوگ آپ سے ٹوٹ جائیں گے۔ آپ کو وارننگ ہے، لیکن بہرحال وارننگ نہیں سنی گئی۔ تاریخ میں ڈاکٹر حسین ندیم لکھتے ہیں کہ 1971 میں یہ جب کام کیا گیا، موسم گرما میں امریکہ اور چین کے درمیان امن کی ثالثی کر رہے تھے، جب جنرل یحییٰ، تو انہوں نے اسے بطور لیوریج استعمال کر کے مشرقی پاکستان میں ظلم و جبر کا بازار گرم کیا، جو اب ہو رہا ہے دوبارہ افغانستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں۔ اور دسمبر 1971 میں وہ لکھتے ہیں، اب وہ یہ لکھتے ہیں کہ اور دسمبر 1971 تک نہ تو نکسن، صدر نکسن، نہ کیسنجر، ہنری کیسنجر، اور نہ ہی یو این لائی پاکستان کے ٹوٹنے اور بنگلہ دیش کے وجود میں آنے کو روک سکے۔ کیا ٹرمپ جو ہے وہ اب مزید یہ روک لے گا، جو یہ افغانستان کے اندر جا کے دوبارہ پنگا کر رہے ہیں اور بلوچستان میں جو کام کر رہے ہیں اور ایران کے خلاف بیسز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ مزید وہ لکھتے ہیں کہ جغرافیائی سیاست کے جنون اور امریکہ کی حمایت کے گھمنڈ نے فوجی اور سیاسی قیادت کو اندھا کر دیا تھا، جو کہ آج بھی کیا ہوا ہے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ مزید وہ لکھتے ہیں کہ آج 2026 میں ہم بالکل ویسا ہی اندھا پن دوبارہ دیکھ رہے ہیں۔ مزید وہ لکھتے ہیں کہ چند سال بعد اسکرپٹ ری سیٹ ہوا جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، جنہوں نے برلن وال کا گرنا اور امریکہ کی کولڈ وار میں فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان سوویت یونین کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ بنا اور تاریخ کی سب سے بڑی پروکسی جنگ لڑی، حالانکہ یہ افغانستان نے لڑی تھی، افغان مجاہدین نے لڑی تھی۔
پاکستان نے ڈالر لیے تھے اور دیے تھے، آدھے رکھ لیے تھے، آدھے سے کم دیے تھے. آج تک وہ جرنیل جنہوں نے ڈالر لیے تھے ان کے بچے وہ مر گئے ہیں، وہی ڈالر کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے مزید لیکن ڈاکٹر حسین ندیم لکھتے ہیں لیکن اس کی قیمت کیا تھی؟ سوالیہ نشان. پاکستان نے اپنی آبادی کو ملیٹنسی، ایکسٹریمزم اور فرقہ واریت کے حوالے کر دیا جو معاشرے کے ہر ریشے کو اندر سے کھوکھلا کر گیا. اس سے کچھ فوجی اور سول لیڈرز نسل در نسل امیر ہو گئے لیکن باقی ملک اور عوام کے لیے جغرافیائی سیاسی فتح جو ہے اس نے جو کہا انہوں نے کہ بہت زبردست ہماری اسٹریٹجک ریلیونس بن گئی ہے جو اس وقت یہ بونگیاں مارے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جغرافیائی سیاسی فتح نے مصیبت پاکستان کے لیے بڑھائی، پورے ملک کے لیے. ایک دہائی سے کچھ زیادہ عرصے بعد جنرل مشرف کا وقت آیا جنہوں نے پاکستان کو وار آن ٹیرر میں فرنٹ لائن سٹیٹ بنا کر امریکہ کا سب سے اہم پارٹنر بنا دیا. صدر بش جنرل مشرف کے سب سے بڑے پرستار تھے اور انہیں سچا دوست سمجھتے تھے. قیمت کیا ملی؟ پاکستان نے اپنے ہی لوگوں پر ڈرون حملے کیے، قبائلی علاقوں سمیت خیبر پختونخوا کو تباہ کر دیا اور بلوچستان کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا. بہت حال ہی میں پاکستان نے دوحہ معاہدے کے ذریعے امریکہ کو افغانستان سے نکلنے اور جنگ ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. ہم سب اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کیا قیمت چکائی ہے. کیا اب ایک اور دور جغرافیائی سیاست کے ساتھ کچھ مختلف ہوگا؟ بہت کم امکان ہے بھائی، بہت کم امکان ہے. وہ لکھتے ہیں مزید کہ قلیل مدتی ذاتی بقا بمقابلہ طویل مدتی قومی استحکام جو پاکستان کا المیہ ہے. اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان جرنیلوں نے پاکستان کا قومی مفاد داؤ پہ لگایا. اپنے ذاتی مفاد کو یہ قومی مفاد بولتے ہیں لیکن یہ ان کا ذاتی مفاد ہے جو صرف قلیل مدت کے لیے ہوتا ہے، بڑی کم مدت کے لیے ہوتا ہے، ان کے اپنے ٹینیور کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے لانگ ٹرم پاکستان کو یہ تباہی کے اندر دھکیلتے ہیں. یہاں کچھ حقائق ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی جغرافیائی سیاست بنیادی طور پر حکمران اشرافیہ کے گھریلو سیاسی اہداف حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. 100% درست بات ہے کیونکہ پاکستان میں ایک غیر قانونی رجیم چل رہی ہے جو ایک فوجی ڈکٹیٹر کے زیر اثر ہے. بالکل سچ ہے. جس نے سب سے مقبول عوامی لیڈر کو پچھلے 2 سال سے، اب تو 3 سال ہو گئے ڈاکٹر صاحب، قید کر رکھا ہے، 3را سال چل رہا ہے. اس لیجٹمیسی کی غیر موجودگی میں اور کریڈیبلٹی کی غیر موجودگی کی وجہ سے فوجی ڈکٹیٹر کو بیرونی طاقت اور حمایت کی ضرورت ہے، خاص طور پر امریکہ سے. ڈاکٹر صاحب امریکہ میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. اس لیے جب سے صدر ٹرمپ انتخابات جیتے ہیں پاکستان وائٹ ہاؤس کے ہر ٹیون کے اوپر ناچ رہا ہے. مطلب وہ باجا بنانے نے توتنی اور یہ ناچتے ہیں تتے توے پہ باندر کی طرح. ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں لکھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہر ٹیون پہ پاکستان ناچ رہا ہے. مزید وہ لکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں کریٹیکل منرل چاہیے. پاکستان نے اعلان کر دیا کہ اس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے کریٹیکل منرلز کے ذخائر ہیں اور ایکسپو منعقد کروایا. ٹرمپ نے کرپٹو میں دلچسپی ظاہر کی، پاکستان نے خود کو دنیا کا کرپٹو کیپٹل بنا کے پیش کر دیا. اندازہ کریں یار. ٹھیک ہے. حالانکہ پاکستان میں کرپٹو اب بھی ممنوع ہے. ٹرمپ نے غزہ کا ذکر کیا تو پاکستان نے فوراً پیس بورڈ کا حصہ بننے کے لیے اچھل پڑا. اب جب ٹرمپ ایران کے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں تو پاکستان کی رجیم خود کو تمام مسائل حل کرنے والی ثالث کے طور کے اوپر پیش کر رہی ہے. تو پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ کل کو ٹرمپ جب ابھی گراؤنڈ فورسز انویژن کرے گا تو میں خبر یہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے ٹرمپ نے کو کہا ہے کہ ہمارے بیسز حاضر ہیں حضور، نوکر کی تے نخرا کی. مزید ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو خوش کرنے اور اقتدار میں بچنے، اقتدار اپنا قائم رکھنے کی وجہ سے، جو کہ کریڈیبلٹی نہیں ہے، لیجٹمیسی نہیں ہے اس اقتدار کی، اسی میں قائم رہنے کی امید میں پاکستان کی فوجی رجیم نے خود مختاری اور قومی مفاد کو قربان کر دیا ہے. یہ رجیم صدر ٹرمپ کی ایک تھپکی پر خوش ہے جب تک وہ اقتدار میں رہے، لیکن ملک دہشت گردی، معاشی تباہی، مہنگائی، سیاسی جو ہے وہ عدم استحکام،
तबाही और बर्बादी और अदालती निजाम की टोटल बर्बादी इनहदाम की आग में जल रहा है। रजीम के ट्रॉल्स अस्करानू ब्रिगेड की बात हो रही है, रजीम के ट्रॉल्स, और अब तो जनाब वो बड़े बड़े जो है अंग्रेजी, कनाडा वाली अंग्रेजी बोलने वाले भी आ गए दरमियान में। रजीम के ट्रॉल्स और जोग्राफियाई सियासी माहिरीन ये बात नहीं समझते कि जोग्राफियाई सियासत सिर्फ हुक्मरान, अशराफिया और फौजी डिक्टेटर के काम आती है, न कि मुल्क के, न कि कौमी मफाद के, और यकीनन ना ही अवाम के। इनकी बड़ी बड़ी जोग्राफियाई सियासी फतूहात अवाम के लिए बड़े बड़े नुकसानात, आजादी के खात्मे और माश की बर्बाद होने का बायस बनती हैं। तो फिर हम इसके ऊपर क्या पेशन गोई कर सकते हैं? डॉक्टर हुसैन नदीम कहते हैं कि अगर कोई दुश्मन इंटेलिजेंस पाकिस्तान को तबाह करना चाहती तो बिल्कुल यही कर रही होती जो अब हो रहा है। तो फिर मैं सवाल पूछता हूं कि क्या आसिम मुनीर इजरायली एजेंट है? ये तो मैं सवाल पूछता हूं, जवाब आप दे दीजिएगा कमेंट के अंदर। डॉक्टर साहब मजीद लिखते हैं कि अजीब बात यह है कि पाकिस्तान इससे बिल्कुल 50 साल पहले भी गुजर चुका है और नतीजे में तबाही का सामना कर चुका है। फिर भी एक और फौजी डिक्टेटर बिल्कुल इसी स्क्रिप्ट को दोहरा रहा है और मुख्तलिफ नतीजे की उम्मीद कर रहा है। यह पागलपन की तारीफ है। हर डेटा, हर शवाहिद और हर सिग्नल यह बता रहा है कि जब तक बड़ी कोर्स करेक्शन ना हो, पाकिस्तान एक और तबाही का सामना करने जा रहा है। और ये रजीम सीना तान कर, है जी, खुशी से तालियां बजाते हुए, तत्ते तव्वे पे बांदरों की तरह नाचते हुए, जो मैं कह रहा था, इसे बहुत बड़ी फतह करार दे रही है। ये जनाब डॉक्टर हुसैन नदीम का तज्जिया है। जो मैं तज्जिया जरा क्रूड जुबान के अंदर देता हूं, उसको उन्होंने जरा खूबसूरती के साथ एकेडमिक लैंग्वेज के अंदर आपको प्रेजेंट किया है। अगर किसी को कोई शक है तो वो भी अपने कमेंट्स में इजहार करे, और आपका इस बारे में क्या ख्याल है आप भी कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।